اللہ نے آپ کو پوری دنیا کی دولت دے رکھی. یہ اتنی دولت تو ہم سارے لوگوں کے پاس ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بس احساس نہیں. الحمدللہ ایک دن کی روزی ہوتی ہے کہ نہیں, اور وہ امن و امان بھی ہے اور صحت اور تندرستی بھی. لیکن اگر پوچھا جائے تو آپ کو لگے گا ناشکریوں کے کیا ہے, پوری لمبی لسٹ ہے. اب ایک چھوٹی سی سورہ جو ہم ترتیب کے اعتبار سے پڑھ رہے تھے, کون سی سورہ ہے؟ کون سی سورہ ہے؟ کون بتا سکتا ہے کہاں تک ہم پہنچ گئے تھے؟ جی, سورہ قریش. جزاک اللہ خیرن. سورہ فیل ہم پڑھ چکے تھے, اور ترتیب کے اعتبار سے ہمارے پاس جو سورہ ہے وہ سورہ قریش ہے. قریش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرانڈ فادر میں ایک شخص کا نام تھا. بعض لوگوں نے کہا فہر کا نام تھا, بعض لوگوں نے دوسرے کا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے وہ قریش خاندان کہلاتا ہے. اور جب اس سے نیچے یہ مین برانچ ہے, اس سے نیچے آتے ہیں تو بنو ہاشم, ہاشمی, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا تھے, عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. تو اس سورہ کے اندر خاص طور سے قریش کا ذکر کیا گیا, جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے, بڑا خاندان. قریش سے پھر بہت سارے لوگ نکلتے ہیں. یہ سورہ بالاتفاق مکی ہے. اجماع ہے کہ یہ سورہ کیا ہے؟ مکی ہے, مکہ میں نازل ہوئی ہے. اور اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے احسانات کو ذکر کیا. تو عظیم احسان, پہلے یہ کہ یہ لوگ سفر نہیں کرتے تھے, سفر کرتے ہوئے ڈرتے تھے. اور کبھی بھی کوئی آدمی جو سفر نہیں کیے ہوتا ہے وہ کیا ڈرتا ہے, خوف محسوس کرتا ہے, ڈرا ہوا رہتا ہے. آج بھی جو لوگ ٹرین اور فلائٹ پہ نہیں بیٹھے, آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے, تو ان کو ٹرین پہ بیٹھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, فلائٹ پہ بیٹھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. جو کہیں گئے نہیں ہے وہ سفر کے نام سے بھی کیا ہے, ڈر جاتے ہیں. تو سفر کرنا کیا ہے, بہرحال ایک آسان چیز نہیں ہے. تو قریش کے لوگ سفر نہیں کرتے تھے. اب جب سفر نہیں کرتے تو مال آئے گا کہاں سے؟ ابھی ہم ہی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں, اگر اپنے اپنے ملکوں میں رہتے تو آج اتنے پیسے ہمارے پاس ہوتے؟ ہاں, کیا خیال ہے؟ نہیں ہوتے بھائی. سفر کرنے سے بہت سارے فائدے ملتے ہیں. السفر و وسیلۃ الظفر, عربی میں کہا جاتا ہے کہ سفر کرنا کامیابی کا راستہ ہے. تو قریش کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے دماغ کے اندر سفر کے مرحلے کو اللہ نے آسان کر دیا, اور جو خوف اور خطرہ تھا وہ دور کر دیا. ایک تو بڑی وجہ یہ تھی کہ قریش کعبہ کے نگہبان اور ذمہ دار تھے, اور کعبہ کی عظمت پوری دنیا کے اندر تھی. اس وجہ سے کہیں بھی جاتے تھے تو ان کی تجارت آسان ہوتی تھی. پھر راستے میں جو خطرہ ہوتا تھا سارے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا, لیکن جب یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ قریشی لوگ ہیں, خانہ کعبہ کے ذمہ دار اور متولی ہیں, تو کیا ہے, ان کو چھوڑ دیا. ان کی پوری رسپیکٹ ہوتی تھی, ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا تھا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ دیکھو تم سفر بھی نہیں کرتے تھے, سفر کے لیے میں نے ہی تم کو تیار کیا, اور جس کی وجہ سے تم کیا ہو گئے, کھانے پینے والے ہو گئے. اور مزید یہ کہ اس گھر کی وجہ سے جس گھر کے تم ذمہ دار اور متولی بنائے گئے ہو, اس گھر کی وجہ سے تمہاری عزت بھی کی جا رہی ہے, اور لوٹ مار سے تم کیا ہے, بچ جا رہے ہو. قریش کے لوگ 2 سفر کرتے تھے سال میں, ایک سفر شام میں اور دوسرا سفر یمن میں. یہ دونوں تجارت کے اڈے تھے. یہ ہندوستان, چائنیز وغیرہ وغیرہ سب آتے تھے یمن تجارت کرنے کے لیے. اب آج کی ہسٹری اور تاریخ ہم لوگوں نے بدل دی, الگ بات ہے. یہ سارے چائنا, انڈیا وغیرہ وغیرہ سب آتے تھے یمن میں تجارت کرنے کے لیے. تجارتی اڈے تھے. ایک زمانہ تھا یمن بہت خوشحال تھا, جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ملکہ سبا
جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جس کا معاملہ وہ سوا یہی کی تھی، یہ وہی کی. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، بڑی یہ خوشحالی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے 2 سفر ان کے لیے آسان کر دیا. شام چونکہ ٹھنڈ علاقہ ہے، ٹھنڈی ہوتی وہاں، تو گرمی کے دنوں میں قریش کے لوگ کہاں جاتے تھے؟ شام میں جاتے تھے. اور یمن گرم علاقہ ہے، تو ٹھنڈیوں کے دنوں میں کہاں جاتے تھے؟ شام میں. جس کی وجہ سے ان کی مالی جو حالت تھی وہ بالکل بدل گئی، مالی حالت بالکل بدل گئی. اور مزید یہ کہ راستے میں جو دوسرے لوگوں کو خطرہ ہوا کرتا تھا اس خطرے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ محفوظ. یہ اس سورہ کا خلاصہ ہے اور بالکل مختصر سورہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے کہا لإیلاف قریش، آلفا یولیفو، ایلاف کے معنی ہوتے ہیں مانوس کرنا. کسی چیز سے آپ ڈرے ہوئے ہوں یا کرتے ہوئے آپ کو ایک ہیزیٹیشن ہو تو اس خوف اور خطرے کو دور کر دیا جائے. جیسے آدمی جس کو نہیں جانتا اسے ایک ڈرا ہوا رہتا. چھوٹے بچے ہوتے ہیں جس کو نہیں جانتے ان کے پاس نہیں جاتے ہیں، لیکن جب 2-4 مرتبہ آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ سے محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، یا قریش کو اللہ تعالیٰ نے مانوس کر دیا، یعنی ان کے لیے سفر کو سے محبت ڈال دی ان کے دلوں میں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی گرمی اور سردی کے سفر سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مانوس کر دیا. اب گرمی اور سردی میں سفر کرنے میں ان کو پرابلم، لیکن پہلے کیا معاملہ تھا؟ یہ ڈرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے یہ ختم کر دیا. یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ایک تو اللہ نے تمہارے دلوں سے خوف ختم کر دیا، مانوس کر دیا، سفر تمہارے لیے ایزی اور آسان ہو گیا. پھر تم سفر کرتے ہو تو اس گھر کی وجہ سے تمہارا پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تمہارے سامان خریدے اور بیچے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہونا چاہیے تمہارا کردار؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس گھر کے رب کی تمہیں کیا ہے؟ عبادت کرنی چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں. اسی لیے کعبے کی قسم کھانا غلط ہے اور کعبے کے رب کی قسم کھانا کیا ہے؟ صحیح. فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیونکہ کعبہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. کعبہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو بھوک سے کھلایا. جو کے معنی بھوک. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور انہیں محفوظ کر دیا، امن میں ڈال دیا، پیس میں ڈال دیا. کس سے؟ خوف سے. خوف سے انہیں امن میں ڈال دیا. تو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے ان سے خوف کو بھی ختم کر دیا اور بھوک کو بھی ختم کر دیا. اور جانتے دنیا میں اس سے بڑی کوئی دولت نعمت ہے ہی نہیں. اصل میں جب ملی ہوئی ہوتی ہے نا تو معلوم نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. یہ بہت بڑی نعمت. اگر بہت ہے، آپ بل گیٹس بھی ہو نا اور امن و امان نہ ہو آپ کی بستی میں، کب میزائل گر جائے، کب بم دھماکے ہو جائیں، کب، پھر آپ دیکھیے کہ اس مال کا کیا فائدہ. اسی لیے کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی شخص کو اگر یہ 2 چیزیں مل جائے، کون سی؟ ایک بھوک نہ ہو، کھانے پینے کو مل جائے، ضروری نہیں کہ بہت زیادہ مال، اور دوسرا امن و امان ہو. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اسے سب کچھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو آدمی اپنے علاقے میں صبح کرے امن و امان، معافن فی جسدہ، اور صحت مند ہے. ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سوئے اور صبح اٹھے تو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، یہ ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آدمی ختم ہو جاتا ہے. بیماری کیا چیز ہے؟ سویا تو سویا رہے گا. یہ تو ایک موت سے کو ہم کراس کرتے ہیں، بس یہ ہے کہ سوچتے نہیں ہیں. ورنہ نیند کیا ہے؟ یہ ایک ڈیمو ہے. نیند کیا ہے؟ اگر ہم سو جاتے ہیں تو کیا ہے؟ اس کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے.
اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا. ہم موت کے آغوش میں جا چکے تھے جہاں ہمیں ہوش و حواس نہیں, کیا ہو رہا ہے کچھ ہمیں معلوم نہیں, ہمارے سامنے ہی کیا ہو رہا ہے ہمیں معلوم نہیں, اور اسی کی طرف ہمیں اکٹھا ہونا ہے, جمع ہونا ہے. تو آپ نے فرمایا معافن فی جسدہ, آپ اپنے گھر میں صبح کرتے ہیں اپنے علاقے میں بالکل امن و امان ہے, جسم صحیح سالم ہے. وعندہ قوت یومہ, مہینوں کا راشن نہیں, صرف ایک دن کا راشن آپ کے پاس ہے. فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا, اللہ نے آپ کو پوری دنیا کی دولت دے رکھی. یہ اتنی دولت تو ہم سارے لوگوں کے پاس ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بس احساس نہیں. الحمدللہ ایک دن کی روزی ہوتی ہے کہ نہیں, اور وہ امن و امان بھی ہے اور صحت اور تندرستی بھی. لیکن اگر پوچھا جائے تو آپ کو لگے گا ناشکریوں کے کیا ہے, پوری لمبی لسٹ ہے. میرا تو یہ امن و امان اور کھانا پیٹ تک پہنچ جائے بقدر کفافی بہت بڑی نعمت اور دولت ہے.